آئیے تو پولیس والوں نے الٹا ان کو بٹھا دیا، انہوں نے کہا مولوی تیرے تو میں پرچہ دیا گیا۔ اور پھر آخر میں وہ میرے پاس آئے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جناب یہ تو یہ کام مار رہے ہیں، روزانہ 100 کی تعداد میں نئے قرآن مجید کے نسخے جو سے ہیں وہ معاذ اللہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ تو پھر ہم نے جب یہ آخر میں اعلان کیا کہ جناب 2 دن کا وقت ہے، جو وہ نالا اس کا رستہ بند کیا جائے، پانی کا رخ موڑا جائے، تمام مشینری لگا کر جتنے بھی قرآن مجید کے نسخے ہیں اس میں سے ہم نکالیں گے، اور 2 دن کے اندر اندر اگر وہ تم نے گستاخ گرفتار نہ کیا تو پھر جمعے کے بعد پھر دمادہ مست بلند رہے گا، پھر جٹی روڈ بند ہوئے گا تو پھر تہاڈا پیو بھی خراب ہو نہیں سکے گا۔ اس دن بعد پھر کوئی حرکت برکت ہوئی تو پھر جا کے وہ بات ہے۔ اسی میں گئے ناروال جیل میں جب میں گیا 2018 کی جیل میں، 2018 میں ناروال جیل، تو ادھر میں نے بندے نے دسیا، انہوں نے کہا جناب یہ وہ بندہ ہے یہاں ناروال جیل میں انہوں نے بند کیا وہ بندہ جو یہاں قرآن مجید کی گستاخی کرتا تھا۔ تو قرآن کی حفاظت کے لیے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم نہیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ پننوال کے پاس علاقہ ہے، پچھلے سال کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے شدید ترین گستاخی کی، تو جب اس نے پرچہ شرچہ کٹوا کے اس نے پایا گیا وہ بندہ ہے ادھر اس جیل کے اندر قرآن مجید میں گستاخ، اس نے اتنی شدید ترین گستاخی کی وہ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اس کی حال پتہ کیا ہے؟ اس کی حالت یہ ہے کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور وہ روٹی اگر کھاتا بھی ہے وہ ایک مقصد کے لیے کھاتا ہے، جو اس کے جسم سے جو گندگی غلاظت نکلتی ہے نا وہ کھاتا ہے، جنم جیل کے اندر۔ تو یہ جو اوپر جو قرآن کے اوپر حملے کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہگار تو ہم سب بیٹھے ہیں جی، کسی سے کم ہو گیا، کسی سے زیادہ ہو گیا، کسی سے کوئی خطا جانے سے سرزد ہوئے گی، کم سے کم ہم غدار تو نہیں ہے۔ ممتاز حسین قادری صاحب کو ہم بچا نہیں سکے، کوشش کی، زور لگایا، ہر بندہ جو کر سکتا تھا کیا، لیکن کم سے کم ممتاز قادری صاحب کی جو قاتل جماعت ہے ہم ان کے ساتھ ہوئی۔ آسیہ مولانا گستاخ رسول کو جے اگر بات کر دیں تو ہم نے اس کو چیر پھاڑ دینے تھے، منصب پر نبی فخر ہونا تھا، کیوں جی؟ اس کا ساتھ کام سے جدا ضرور ہونا تھا گستاخ رسول کا، ہم وہ نہ کر سکے، انہوں نے راتوں رات بتا دیا، لیکن کم سے کم جنہوں نے گستاخ رسول کی حمایت کیا ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ ممتاز قادری صاحب ہمارے ہیرو ہیں، ہیرو ہے نا جی انشاءاللہ، لیکن ووٹ ہمارا اس کے لیے ہے، فواد ڈبو کے لیے، جو یہ کہتا ہے کہ ممتاز قادری تو قاتل ہے، جس کا آج میں نیٹ کے اوپر بیان ہے کہ ممتاز قادری نے جو شیطان تاثیر کو ختم کیا یہ جہالت کی بنا پہ کیا۔ جو بندہ حضور کی عزت ناموس کی پہلے داری تفظ ناموس رسالت کو جہالت کے ساتھ تعبیر کرے، اس سے بڑا بدبخت اور کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ تو مسجدیں بنانے والے ہیں نا، مساجد آباد کرنے والے، کیا آپ اس کی حمایت کریں گے جس نے مسجد وزیر خان کے اندر جا کے لڑکیاں نچوائی؟ تو اس لیے یہ وعدہ کریں اس وقت پر آپ جنہوں والوں نے یہ داغ جون سے نا بھولیں انشاءاللہ۔ یہ کس طرح ممکن نیچے قرآن پڑھنے والے بیٹھے، اوپر قرآن کا منکر آ جائے، نیچے مساجد بنانے والے، مساجد آباد کرنے والے بیٹھے، اوپر مساجد کے اندر لڑکے نچوانے والا آ جائے، نیچے ممتاز قادری کے ماننے والے، ممتاز قادری کو اپنا ہیرو ماننے والے بیٹھے، اور اوپر جو ان سے ممتاز قادری کو قاتل اور جاہل کہنے والا آ جائے، تو اتنی محنت اور آپ نے کرنی ہے کہ آپ کی بات کوئی شہود اور موت کا ایجنٹ ہم نے آگے نہیں آنے دینا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے کفری نظام نہیں چلنے دینا۔ اب کی بار تخت کے اوپر نہ کوئی شہود اور موت کا ایجنٹ آئے گا، اب کی بار اگر آئے گا تو تخت کے اوپر محمد عربی کا دین آئے گا انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ انشاءاللہ ہم نے یہ بدماشیاں بند کروانی ہے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کی مزہ آیا کہ نہ آیا جی؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ آج یہ لوگوں کی یہ محنت ہے کفار کی، انہوں نے اس لیے یہ ایسے اوپر ایجنٹ بٹھائے، وہ کہتے ہیں کہ بتائیں جی قرآن مجید کا ایک اپنا قاعدہ قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کام ہے، حضور علیہ السلام کے شریعت مطہرہ کے اس کے رضا رسول ہیں، قوانین ہیں،
تو اب بتاؤ کہ قرآن اس لیے آیا کہ قرآن کی حکومت، قرآن کا قانون کا نفاذ صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر ہو. مسجد کی چار دیواری سے باہر نکلے تو سامنے جوئے کا اڈا بھی ہے، زنا کا اڈا بھی ہے، بدکاری کا اڈا بھی ہے، بازار کے اندر سود ہے، بلند و بارہ سود کی عمارتیں کھڑی بھی ہیں، اور ظالم ظلم بھی کر رہا ہے، راشد رشوت بھی لے رہا ہے، شراب پینے والا شراب بھی پی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا قانون اب یہ کہتے ہیں صرف مسجد کے اندر ہوگا. ہم لبیک والوں کی یہ محنت ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا کہ قرآن کی حکمرانی، قرآن کا قانون صرف مسجد کے اندر نہیں ہوگا. قرآن کا قانون جیسا مسجد میں ہے ویسی کھانے کے اندر بھی ہوگا. کھانے دار کو رشوت نہیں لینے دیں گے. یہی محنت ہے. جو یہ ممبر شریف ہے نا جی، اس لیے آپ کسی کے باپ سے بھی نہیں بیٹھتے. سنیں، کرسی یہ ایک ہے جرنیل کی. جرنیل کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا کہلاتا ہے جنرل. انتظامی امور کا سربراہ کسی بھی ضلع کا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر، ڈی سی او. ڈی سی او کی کرسی کے اوپر بیٹھنے والا کہلاتا ہے ڈی سی او. اس کی ایک اپنی اختیارات، ہر کرسی کی ایک اپنی پاور ہے. پولیس کا پورے ضلع کا ڈی پی او، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایس ایس پی. ڈی پی او کی کرسی پہ بیٹھنے والا کہلاتا ہے ایس ایس پی. اس کی ایک اپنی اختیارات ہے، ایک اپنی پاور ہے. اب بتاؤ کہ جرنیل کی کرسی پہ بیٹھنے والا کہلاتا ہے جرنیل. تو وہ جنرل کیا کسی سپاہی یا عام آدمی کے سامنے وہ کامتا ہے؟ پوچھا گھبراتا ہے؟ تو یہ ایک جرنیل نہیں، پورے دنیا کے جرنیل، پورے دنیا کے ڈی سی او، ڈی پی او، آر پی او، یہ سارے ملا لیں، خدا کی قسم وہ اس اینٹ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے جو ممبر رسول کے اندر لگی ہوئی. اب دنیا دار کمینوں کی کرسیوں میں بیٹھنے والے جب وہ اپنے ماتحتوں سے، نیچے والوں سے نہیں ڈرتے، تو پھر بتاؤ جی جیلم کے اندر ڈی سی او کی کرسی کی زیادہ پاور ہے یا اس کرسی کی زیادہ پاور ہے؟ اب ممبر رسول پہ بیٹھنے والا اگر وہ ڈی سی او کو دیکھ کے کانپ رہا ہے، لیکن ہر کرسی کی ایک اپنی ڈسٹنکشن ہے نا، ایک اپنی اس کی پاور ہے، ایک اس کی اپنی جورسڈکشن ہے. تو ممبر رسول پہ بیٹھنے والا وہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم عوامی نمائندے ہیں. ممبر پہ وہ محمد عربی کا نمائندہ ہے. اسی بات ہے. ممبر پہ بیٹھنے والا حضور نے کیا فرمایا؟ کوئی ماں جو ہے وہ مجھ محمد عربی کے دین کے وارث ہے. تو اس لیے ہم ہیں جی مولوی. ہم کون ہیں؟ اور آپ سب بھی ہیں مولوی. کیا ہیں جی؟ مولوی کون ہوتا ہے؟ جو عیسائیت کھلائے، جو کرسچینٹی کھلائے، اس کو تو فادر کا نام کا فادر ہی کہتے ہیں. ہاں جی، جو یہودیت کھلائے کیا اس کو مولوی کہتے ہیں؟ جو ہندو مذہب کھلائے اس کو یہودی کہتے ہیں جناب مولوی. اس کو تو پنڈت کہتے ہیں نا. تو جو قرآن و حدیث کی بات کرے اس کو کہتے ہیں مولوی. جو دین اسلام کی اشاعت کرے، جو دین اسلام بلائے، تبلیغ کرے، دین کے لیے محنت کرے، اس کو کہتے ہیں مولوی. ایسے سارے ہاں مولوی. اور مولوی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ علماء کرام جو ہیں یہ ہیں مجھ محمد عربی کے دین کے وارث. اب یہ بھی ان کو بڑی پریشانی ہے. تو جو بات اب یہ خاص بات ہو سی آپ علماء کرام ہمارے سروں کے پاس بیٹھے، آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. اب ان کو پتہ ہے کیا پریشانی ہے سب سے زیادہ؟ اب ایک بندہ اس مسجد کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ بہت بڑا ایم این اے بھی ہے، ایم پی اے بھی ہے، یا بہت بڑا کوئی وہ سینیٹر ہے، یا کوئی جرنیل ہے، حتیٰ کہ وہ آرمی چیف ہے، یا صدر مملکت ہے، یا وزیر اعظم ہے. اب لاکھوں تنخواہیں وہ لے رہا ہے، لاکھوں روپے کے لانچز ہیں، ہیلی کاپٹر بھی اس کے پاس، جہاز بھی اس کے پاس، شاہی محلات بھی اس کے پاس، لاکھوں کی تنخواہیں بھی اس کے پاس، جدھر نکلتے ہیں سلوٹ بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے. لیکن جب وہ یہاں سے گزرے گا نا مسجد کے سامنے سے، تو پھر اس کی مسجد کے اندر نظر پڑے گی. اب اس کے آگے پیچھے پولیس کے کمانڈو بھی ہیں، ایلیٹ دی گڑیاں بھی، حکومتی پروٹوکول بھی، سب کچھ، ساری بادشاہت پا جانے کے بعد جب وہ مسجد کے اندر دیکھے گا نا تو چٹائی کے اوپر 12,000 روپے لینے والا ایک مولوی بیٹھا ہوگا. تو اس نے بھی ذہن چاہے گی سارا کچھ تو میں لے گیا، لیکن پھر بھی آقا و مولا کا اگر وارث ہے تو وہ 12,000 روپے لینے والا وہ اندر چٹائی پہ بیٹھا. بات تو ہے نا. تو یہ بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ جو کچھ بھی مرضی ہیں، لیکن اگر سب سے بڑا، اور آج بتائیں نا یہی کہتے ہیں جی ہمارا بہت بڑا سوشل سٹیٹس ہے، ہمارا بڑا عزت مرتبہ مقام ہے، ہمارے پاس بڑا اقتدار، تمہارے پاس سب کچھ ہے، لیکن اگر رسول اللہ کے دین کا جو وارث ہے تو وہ علماء کرام ہے. تو اس لیے
آپ لوگ پوری جرت اور قوت کے ساتھ کھڑے ہو، خدا کی قسم اب بتاؤ کہ صدر ہونا یہ اعزاز کی بات ہے؟ وزیر اعظم ہونا، گورنر، مشیر، وزیر، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی جو ڈسٹنکشن، سب سے بڑا جو آنر، سب سے بڑا جو اعزاز اور فخر ہے وہ آپ کو مولا کے غلام ہے۔ سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے بادشاہ تھے اور پورے امور سلطنت آپ چلاتے ہیں اور انتہائی مصروف ترین شخصیت ہے، لیکن سب کچھ کر جانے کے باوجود، سب کچھ اتنی مصروفیت ہو جانے کے باوجود آپ سے اسرار بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں اور بہت بڑے حاکم زمانہ بھی ہیں، بادشاہ کچھ ہو جانے کے باوجود آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ 1,00,000 مرتبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و شریف کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ 3 باتیں جو سے وہ گھر کر گئی۔ ایک تو میں یہ اکثر سوچتا تھا، باقی تو کچھ ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک تو میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں، مجھے بھی یہ معلوم ہے کہ میں سلطان کہ میں سلطان سلطگین کا بیٹا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر نہ یہ بات سوچا کرتا تھا کہ لیکن میرے پاس اس کا کوئی ثبوت تو ہے کوئی نہیں، نہ میرے پاس اس کی کوئی سند ہے، نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے۔ اور ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرماتے ہیں کہ ایک ماں کے ایک مرتبہ کہنے پر، ہماری ماں ہے نا، اس نے ہمیں ایک مرتبہ کہا ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ تمہارا باپ ہے۔ ہماری ماں نے ہمیں صرف ایک مرتبہ بتایا ہے کہ وہ فلاں مرد ہے وہ تمہارا باپ ہے۔ ماں کے ایک بار کہنے پر ہم ایک انسان کو اپنا باپ تسلیم کرتے ہیں، پوری زندگی اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مر بھی جائیں اور نماز کے اندر بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ماں نے ایک مرتبہ کہا کہ فلاں بندہ تمہارا باپ ہے، ہم نے مانا۔ تو بتاؤ جی، آقا و مولا کی شان کے اندر پورا قرآن نہیں ہے؟ سمجھیں بات؟ جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے لیے نہ نکلے اس کو اسی جنم والے کے کہتے ہیں، بڑے بغیرت ہے دی جڑا امتی اپنے نبی دی عزت آستے نہ نکلے وہ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور خیال جو امتی کے دل کے اندر گزرے، آقا و مولا اس خیال سے بھی واقف ہے، حتیٰ کہ خیال اگر کافر کے دل کے اندر بھی گزر جائے نا، حضور اس سے بھی واقف ہے۔ اور یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی جوش خطابت ہے یا یہ علماء کرام کی ایسی باتیں نہیں ہیں، یہ سارا قرآن و حدیث سے استدلال ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قبول اسلام کی آپ نے اپنی آبیتی اپنی بات آپ نے خود بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بدر جب ہوا تو میں اس وقت میدان بدر میں موجود تھا۔ سنیں جی آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شان۔ حضرت عباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب بدر کا مارکا لگا نا تو میں بھی میدان بدر میں موجود، لیکن اس وقت تک میں نے حضور کے نام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میں کافروں کے ساتھ میں کھڑا تھا۔ کہتے ہیں جس طرح میں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی نا، کہ مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، زریں بھی نہیں نظر آ رہی، ڈھالیں بھی نہیں، 8 تلواریں ہیں، 297 صحابہ جو سے وہ خالی ہاتھ کھڑے، صرف 2 گھوڑے سامنے کھڑے تھے۔ کہتے ہیں جس طرح میں نے یہ حالت دیکھی نا مسلمانوں کی، تو کہتے ہیں کہ میں چونکہ کفار کے سامنے کھڑا تھا، پھر جب میں کافر کی طرف دیکھے، او بڑا جناب فوجی ہیں، تعداد کی کثرت ہے، اسلحے کی فراوانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا خیال آیا، خیال یہ ہے ایسی کیا ایسی ہیں میں اتنا کھیجل کیتا ہے، اتنے دور آئے، اتنی فوج بنائی، اتنا اسلحہ کیا۔ مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے پاس تو تلواریں ہی آٹھ ہے، وہ تو سارے بندے بغیر تلواروں میں کھڑے ہیں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال گزرا سی ہمیں اتنا جناب تردد کیا ہے، ہماری تو مکے سے عورتیں اگر آ جاتی ہیں تو وہی مسلمانوں کو بگانے کے لیے کافی، لیکن یہ تو پھر دین کی پاور تھی۔ جب جناب اس طرح فوجیں ٹکرائی
تو صحابہ نے پورا کفر جناب ڈھا کے رکھ دیا. 70 بڑے بڑے قریشی سردار جنگجو سپہ سالار ان کے جدا کر دیے، باقی نس گئے. مارکا فتح ہوا. اب جناب خیبر کے موقع پر قریب 6 سال کے بعد حضرت عباس بن تشریف فرماندے نے کہ جب خیبر فتح ہوا نا تو میں آقا و مولا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا. کہنے میں جیسے حاضر ہوا تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے. فرماندے نے جیسے میں حضور کی طرف جانے لگا نا تو آقا و مولا نے میری طرف یوں نگاہ کی، مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے مسکرائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں میں اس سے پہلے کبھی حضور کے سامنے نہیں گیا تھا. فرماندے نے میں جیسے حضور کے سامنے گیا تو حضور مجھے دیکھ کے مسکرایا اور حضور نے فرمایا عباس، کہتے ہیں میرا نام لے کے مجھے مخاطب کیا. حضور نے فرمایا عباس تو وہی ہے نا کہ بدر کے میدان میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ محمد عربی کے غلاموں کو بھگانے کے لیے تمہاری عورتیں کافی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات سننے کی دیر تھی. میں جناب ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا. میں کہا یا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا، اتنی شانوں سے نوازا کہ یہ تو ایک محض ایک خیال تھا جو میرے دل میں یہ چھو کے گزرا. یا رسول اللہ یہ خیال تو میں نے کبھی اپنے لبوں پہ بھی نہ لے کر آیا، اس کا اظہار بھی نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا کہ ایک خیال جو آج سے 6 سال پہلے میرے دل میں ایک لمحے کے لیے گزرا، آپ اس خیال سے بھی واقف. بات ختم کریے تو آپ حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ 3 باتیں جو میرے دل میں بار بار گھومتی تھی. ایک یہ کہ آیا میں سلطان سلطگیر کا بیٹا ہوں کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی دلیل اور کوئی سند یا پروف نہیں ہے. دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں